جو دین سے بیگانہ کر رہے ہیں، استقامت سے ہٹا رہے ہیں، اور ہم کو احساس نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک مسلمان عورت جب یہ کہتی ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کی چیز ہے، وہ کہاں سے بول رہی ہے؟ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود گستاخی رسول کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو حدیثوں پر، ثابت شدہ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے آئے؟ جو دین کے مسلمات پر اعتراض کرتے ہیں مسلمان نما شکل لے کر، کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ وہی باہر کے پروردہ ہیں، شہوات اور شبہات کے فتنوں کے شکار ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ ثابت شدہ ہے کہ وہ جھوٹا نبی تھا، لیکن آج ایک امت اس کو آج بھی مان رہی ہے۔ کہاں سے پیدا کیا؟ برطانوی حکومت نے اس کو پیدا کیا۔ ایسے ہی آج ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ اعلی کار ہیں جو ہم کو دین سے ہٹانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، الگ الگ ذریعوں سے کر رہے ہیں۔ ہم کو بیدار رہنا چاہیے، ہم کو چوکنا رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر استقامت کے اس سبق کو پڑھائیں، سکھائیں اور اس سلسلے میں انہیں چوکنا رکھیں۔ کیسے آپ دین کو بچائیں گے؟ ہاں، تو اختصار کے ساتھ 2-3 نکات بیان کروں کہ دین پر بچنے کے لیے، دین پر قائم اور استقامت کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے زیادہ قوت جس پر لگانی چاہیے، اللہ کی معرفت پر۔ کل کھڑگپور میں مجھے لگتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب ہوا اللہ کی معرفت پر، وہ بھی ادھورا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے اسماء و صفات کا علم اگر ہمیں حاصل ہو، ساری خیر و برکات اسی میں ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہم کو اور آپ کو، جو ضروری چیز ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک۔ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا شاید وہ جواب نہ دے پائے، توحید کو نہیں جانتا۔ اور دنیا میں آج جو گناہ ہو رہے ہیں، اگر سوال کیا جائے کہ گناہ ہونے کے کیا اسباب ہیں، گناہ کو سمجھ کر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس میں نقصان ہے، پھر بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہم لمبی لمبی تقریر کر کے بیان کریں۔ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے انعام اور ثواب اور اجر و ثواب کا اور اس کی پکڑ کا اگر عقیدہ ہوگا جس کو ہم آخرت پر ایمان سے جوڑیں، یہ 2 چیزیں ہوگی تو بندے کے لیے استقامت کا سب سے مضبوط بنیاد یہی ہوگی، سب سے مضبوط بنیاد۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی بادشاہ کا وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، دجال مومن بندے سے کہے گا کہ مجھ کو خدا مان، نہیں مانے گا، اس سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو جو ایمان والا ہوگا نا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ کے اجر و ثواب کے مقابلے میں کسی ثواب کا لالچ نہیں کرے گا کہ میں اگر ایمان بیچوں گا تو مجھے حکومت ملے گی، مجھ کو راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی جو ہے ممبری مل جائے گی، مجھ کو زمین اور ٹھیکیداری مل جائے گی، فلاں اور فلاں میرا کاروباری فائدہ ہو جائے گا، مجھ کو فلاں عورت سے نکاح کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی آدمی بکے گا نہیں۔ اگر اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے امید ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں یہ جانے گا، تو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، خودداری آئے گی اس کے اندر، ہر خوبی پیدا ہوگی اللہ کی معرفت سے۔